اقبال کی ایک کتاب ہے بال جبریل، اس میں ایک نظم ہے جو اقبال اپنا پیر جو ہے وہ مولانا روم کو کہتے تھے، تو پیر و مرید کے نام نظم ہے جو تقریباً فارسی میں ہے، اور یعنی اس کا بیشتر حصہ فارسی میں ہے، اور یہ نظم جو ہے وہ اقبال اور رومی کے ایک مکالمے پر مشتمل ہے۔ تو اس کے پہلے شعر کا دوسرا مصرع ہے، علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں، یعنی کنٹمپرری فارم آف نالج سے ریلیجن جو ہے وہ پرابلم میں آ رہا ہے۔ اچھا، انکار کی جو تاریخ ہے نا، ہمارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضرت آدم سے لے کے سب ہمارے نبی ہیں، اور حضرت آدم بھی اسلام ہی کی دعوت لے کر آئے تھے، تو اسلام تو پہلے سے ہے، اسلام ہی ہے، ایک ہی دین ہے۔ اور ہماری جو یہ جو انکار کی جو تاریخ ہے نا، یعنی اللہ کے انکار کی جو تاریخ ہے، اس میں سب سے بڑا ٹرن اور یعنی ون آف دا میجر اینڈ ون آف دا موسٹ کہہ لیجیے ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ مغربی تہذیب کے نقطۂ آغاز سے پیدا ہوا ہے۔ اور وہ کیا ٹرن ہے، میں اس کو ایک جملے میں بیان کرتا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن اس پر غور کیجیے گا جو میں ابھی بات کر رہا ہوں۔ عالم کفر نے، یعنی عالم کفر کی تاریخ جو ہے نا، عالم کفر نے، اس کا پرابلم کیا ہے؟ اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس نے فائدہ نہ پہنچا سکنے والے بتوں کی پیروی سے نکل کر فائدہ پہنچا سکنے والے بتوں کی پیروی اختیار کی ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کفر کی جو تاریخ ہے نا، اس میں یہ یعنی اس بات کو ممکن مغربی تہذیب نے کیا کہ عالم کفر فائدہ نہ پہنچا سکنے والے بتوں کی پیروی سے نکل کر فائدہ پہنچا سکنے والے بتوں کی پیروی میں گیا ہے، اور اسی بنیاد پر اس نے مذہب کے یعنی رد مذہب کا جو استدلال 300 سال سے پیدا ہوا ہے، رد مذہب کا وہ استدلال اتنی قوت کے ساتھ، اور اس رد مذہب کا مکالمہ اپنی پوری قوت کے ساتھ 300 سال کے اندر ایک اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کو علمی میدان میں جو بہت بڑا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یعنی علم الکلام کے بھی ماہر پیدا کریں، اور اگر میں یہ کہوں کہ حسن احوال کے بھی حوالے مہیا کریں، یعنی وہ قولی تصدیق کے ساتھ ساتھ وجودی تصدیق کے امکانات کو بھی بڑھائیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، مطلب یہ مستقل کرنے کا کام ہے، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کلیئرٹی بھی اس کے لیے دیکھنی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں اپنی نیتیں اور اپنا عمل بھی بہتر کرنا ہے۔ تو اصل میں تو میں ایک آپ کو فرق بتاتا ہوں۔ آپ اسٹیفن کووی کو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں اسٹیفن کووی کو؟ کون کون جانتا ہے اسٹیفن کووی کو؟ اسٹیفن کووی ایک عام آدمی ہے، مطلب ایک لیکن بڑا آدمی ہے۔ اسٹیفن کووی کا ایک کنٹریبیوشن بھی ہے، اس نے یہ کام کیا، ایک کتاب لکھی فرسٹ تھنگس فرسٹ، اس کی ایک اور کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ ہاں، یعنی جس نے اردو، اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی میسر ہے، پر اثر لوگوں کی یا کامیاب لوگوں کی 7 عادات، اس کا ترجمہ بھی۔ اچھا، یہ بھی اب آپ اس کو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ویسٹ کی دنیا کا سب سے زیادہ مذہبی آدمی ہے۔ اسٹیفن کووی سے زیادہ مذہبی شخصیت پچھلی صدی میں ڈھونڈے سے نہیں ملے گی۔ میں اسٹیفن کووی سے یعنی اسٹیفن کووی سے میری 1 ڈگری ریلیشن شپ رہی ہے، یعنی اسٹیفن کووی کے تعلق میں ایک فرد اور میرے تعلق میں ایک فرد کامن تھا، تو میں اس کی زندگی کے بارے میں واقف ہوں کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، بہت مذہبی انسان تھا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بڑا یعنی ایماندار اور بہت مطلب اپنے معاملات میں ٹھیک، اور جو عیسائیت کے اندر جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس میں بہت اچھی، اور وہ اس کی سوچ بھی بہت اچھی تھی۔
لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ویسٹ کا جو ورلڈ ویو ہے، وہ ویسٹ کے ورلڈ ویو میں جو خدا سے تعلق ہے وہ جس طرح ڈیفائن ہوتا ہے، اور آپ کے ورلڈ ویو میں خدا سے تعلق جس طرح ڈیفائن ہوتا ہے بالکل الگ چیز ہے۔ اب میں آپ کو اس کی کتاب کا ایک جملہ بتاتا ہوں۔ اس کی کتاب میں، اور جب یہ کتاب آئی، یہ کتاب پچھلی صدی کی، اگر میں یہ کہوں کہ پچھلی صدی میں 4-5 کتابیں ایسی ہیں جن سے زیادہ کوئی کتاب نہیں چھپی، یہ ان کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ یعنی پوری دنیا میں پچھلی صدی میں 5 یا 7 ایسی کتابیں جو سب سے زیادہ مقبول ہوئی، ان میں سے ایک کتاب اس کی ہے، یہ 7 ہیبٹس۔ اس میں اس نے ایک ایکٹیویٹی دی لوگوں کو۔ اس نے کہا کہ بھائی فرض کیجئے کہ آپ کا انتقال ہو جائے، اور یہ ایکٹیویٹی اتنی مشہور ہوئی، پوری دنیا کے کارپوریٹ ٹریننگ پروگرامز میں یہ یوز ہوتی ہے۔ فرض کیجئے آپ کا انتقال ہو جائے، اور جب آپ کا انتقال ہو جائے تو اچھا، چونکہ یہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے لہٰذا وہ موت کو امیجن کرواتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اب 2 باتوں کا آپ جواب دیجئے۔ 2 طرح کی اس نے ایک ایکٹیویٹی کروائی۔ پہلی ایکٹیویٹی یہ کروائی کہ آپ کے جنازے میں جو لوگ شریک ہیں، آپ کیا چاہیں گے کہ وہ آپ سے متعلق کس طرح کی باتیں کریں۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ یہ بتائیے کہ آپ اب دنیا سے جا رہے ہیں، ذرا سوچئے آپ کی زندگی کتنی بڑی تھی اور اس میں آپ نے دنیا کو کیا دیا، آپ نے کیا امپیکٹ پیدا کیا اس دنیا میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں سوال اچھے سوال ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ورلڈ ویو ہے اس میں جب ہم جا رہے ہوں گے نا، جس کا ایمان کامل ہوگا اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا، اس کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ میں وہاں لے کے کیا جا رہا ہوں، میں اس دنیا کو کس حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ سوال پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگلے مرحلے میں میرا بنے گا کیا، میں جہاں جا رہا ہوں وہاں میرا کیا ہوگا، میری مطلب دنیا میں کیا امپیکٹ چھوڑا۔ اس سے زیادہ اہم سوال اس کو جو اپنی گرفت میں رکھے گا وہ یہ ہے کہ میری جواب دہی کیسی ہوگی، میں وہاں کیا لے کے جا رہا ہوں۔ تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو یعنی ذہن سب سے بڑھیا سوال کے اندر اپنے آپ کو سب سے بڑھیا سوال اور سب سے بڑھیا فکر کی گرفت میں ہمارا ذہن اور ہمارا قلب مسلسل رہ سکے، یہ ہماری تعلیمی ذمہ داری ہے، یہی ہماری تربیہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن بچوں کی نگرانی سے زیادہ جب ہم اپنی نگرانی کا اہتمام کر لیتے ہیں اور بچوں سے تعلق بنا لیتے ہیں تو بچوں کی تعلیم و تربیہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب ہم بچوں سے تعلق نہیں بنا پاتے اور ان کی نگرانی کا انتظام بہت مؤثر کر دیتے ہیں تو تربیہ نہیں ہو پاتی۔